شعیب شاہین صاحب، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف گلہ تو کرتی ہے کہ جناب 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے، پر صدر مملکت کے پاس ابھی بھی جو ہے آئینی اختیار تھا. کچھ ماہرین کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے پاس تھا اور جو انہوں نے ایکسرسائز نہیں کیا. تو کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو پھر آپ کی جماعت پہ بھی آتی ہے. دیکھیں کاظمی صاحب، پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں. کھڑو صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ 14 مئی والا یا اس سے پہلے 30 اپریل والا، سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دے دی تھی 9 اپریل کی، جس کو ریجیکٹ کر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. 1 مارچ کا جب فیصلہ آیا تھا، 1 مارچ کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے صرف سیکشن 57(1) کے تحت جو اسمبلی ڈیزالو نہیں کی گورنر نے، اس کی حد تک یہ ڈیٹ دے سکتے ہیں. چونکہ کے پی نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی، کے پی کے گورنر نے، لہٰذا وہ ڈیٹ کے پی کا گورنر دے گا، امیجیٹلی دے، انہوں نے اس میں لکھا ہوا بھی ہے. دوسرا انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ کو کہا تھا اور الیکشن کمیشن کو کہ ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن آپ ان کو ڈیٹ دے دیں، جو انہوں نے پھر پروپوز کی تھی الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کی، اور وہ پھر پریزیڈنٹ نے اس کو اپ ہولڈ کر دی تھی. پھر 30 اپریل کی ڈیٹ کو الیکشن کمیشن نے از خود وداؤٹ ہیونگ اتھارٹی، وہ لکھ کے دے چکے تھے ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اس کو 8 اکتوبر کر دیا تھا. جس پہ جب سپریم کورٹ میں میٹر دوبارہ گیا تو انہوں نے کہا جو 4 کا فیصلہ ہے، انہوں نے 14 مئی کی ڈیٹ از خود دے دی. اب اس کے اندر نہ فنڈز آئے، نہ الیکشن کمیشن نے بعد میں جب ریویو فائل کیا، آپ کو پتہ ہے اس نے کہا جناب ہمیں فنڈز مل بھی جائیں، ہمیں نفری مل بھی جائے، تب بھی ہم نے الیکشن نہیں کرانا. کیوں نہیں کرانا؟ اسی کے اوپر پھر نئی جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ نے، اس کے اوپر پھر آبزرویشن دی ہے کہ جناب آپ نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے اور جو تفصیلی فیصلہ ہے. جی جی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ اس وقت بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت درست نہیں تھا. دیکھیں جس نے یہ فیصلہ کیا، ریزولوشن پاس کی، اس میں پیپلز پارٹی کے دوست بھی شامل تھے. نیشنل اسمبلی نے کہا جی الیکشن نہ کرائیں. اب جہاں تک وقت پہ الیکشن کا تعلق ہے، 1 تاریخ پہ تب ہوگی جب ایکسپائری آف ٹرم پہ آپ الیکشن میں جائیں گے، پھر تو آپ 1 تاریخ پہ کرا لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی بھی اسمبلی ڈیزالو ہوگی، آئین کا آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے، وہ ود ان اے پیریڈ آف 90 days کرے گا. ٹھیک ہے. ابھی بھی تو دیکھیں نا، مصلحت کے تحت آپ نے اسمبلیاں پھر بھی ڈیزالو کی ہیں نا، حالانکہ ایکسپائری آف ٹرم پیپلز پارٹی کا اچھا مطالبہ تھا کہ آپ اس کو 2 دن کی 3 دن پہلے نہ کریں، آپ 60 days کے الیکشن میں جائیں. لیکن وہ 60 days کے الیکشن میں نہیں گئے. اور یہ بھی بات جو سی سی آئی والی ہے، ایون ایف سی سی آئی کا فیصلہ ابھی جاتا تو ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سی سی آئی کی تو کمپوزیشن ہی انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل ہے. کس طرح تو ان الیکٹڈ لوگ ایک پالیسی ڈیسیژن لے سکتے ہیں پنجاب اور کے پی کا، جہاں وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں بیٹھے ہوئے. اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا. 2 صوبوں میں کتنے 3 مہینوں کے لیے آئے تھے، تو اب نگران کو کتنا؟ 10 مہینے ہو گئے. 10 مہینے ہو گئے ماشاءاللہ. وہ چلے جا رہے ہیں اور سوائے الیکشن کے سب وہ کام کر رہے ہیں، سب وہ کام کر رہے ہیں جو الیکشن کے علاوہ جو ہے نا. یہ بڑا لچکدار ہے پاکستان کا آئین، جو ہے یہ ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق. قاضی صاحب آئین لچکدار نہیں ہے، آئین کے جو مینڈیٹ ہے وہ بڑا واضح ہے، سب کچھ واضح ہے. لچکدار ہمارے ریاستی ادارے ہیں، لچکدار ہم خود ہیں، ہمارے وہ اشخاص ہیں، مقتدر لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں جب اقتدار جاتا ہے وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں احتساب نہیں ہے. جس دن احتساب صحیح معنوں میں ہو گیا، آج فیض آباد دھرنا کیس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہو جائے کہ جب آئین کا اور قانون کا مذاق اڑانا بند کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے ہم سمجھیں گے کہ آئین پہ عمل درآمد ہو رہا ہے.